ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عورتوں کے تعلق سے سلسلہ وار حدیثیں سن رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ دو باتیں ہیں، یہ شوہر کے حقوق میں سے ہیں جو عورتوں پر ہے، اور بھی ہیں۔ اس حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی عورت کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھ کے رکھے گی، اس کی اجازت چاہیے، اس لیے کہ شوہر ہے، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ ان کی ضرورت کب پڑ جائے یا وہ نہ چاہیں گھر میں ہوں، اس لیے ضروری ہے۔ مگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو عورت کو پوچھ کر مرد روزہ رکھے نفل، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن عورتوں پر کیا ہے یہ؟ تو نفلی روزہ جو عبادت ہے روزہ رکھنا، پھر بھی شوہر سے پوچھنا ہے۔ اس کا مطلب شوہر کی آرزو یا شوہر کی خدمت یا شوہر کی چاہتوں کو پوری کرنا عورت پر فرض ہے، سنت ہی نہیں، فرض ہے۔ اسی لیے نفل روزہ ان سے بغیر پوچھ کے نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی، کیا کہا؟ کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو بھی گھر میں آنے کی پرمیشن نہ دے۔ شوہر نہیں ہے، کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے تو شوہر سے پوچھ لے، فلاں آدمی ہے وہ آنا چاہ رہا ہے، گھر آنا چاہ رہا ہے، یا آپ کب آ رہے ہیں، کس ٹائم آ رہے ہیں، اس ٹائم وہ آئیں گے، آپ بولیے تو اس ٹائم ان کو بتائیں گے۔ اور یہ کسی بھی مرد کے تعلق سے سوائے محرم کے، سوائے محرم کے، بلکہ اگر محرم میں سے بھی اگر شوہر کسی کے بارے میں چاہتا ہے کہ نہ آئے تو عورت نہیں بلا سکتی۔ بیوی کا بھائی ہے، وہ آنا چاہ رہا ہے، شوہر کو پسند نہیں ہے، نہیں آئے گا، وہ نہیں آنا ہے، جب تک اجازت نہیں دیتا ہے شوہر، نہیں بلا سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی مرضیات کی کتنی قدر کرنی چاہیے عورت کو، اور اللہ نے شوہر کی کتنی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے مقام کو جان جائے اور شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو جان جائے تو واقعی بہت امن، شانتی اور گھر میں سکون رہے، دوستانہ ماحول رہے، مشفقانہ ماحول رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نہ شوہر عورتوں کے حقوق کو جانتا ہے، نہ عورتیں شوہروں کے حقوق کو جانتی ہیں۔ قرآن و سنت نے کیا حقوق دیے ہیں معلوم نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو چیز صحیح نہیں وہ کرنے کے لیے جاتی ہے عورت تو شوہر ناراض ہوتا ہے، اب جو کچھ نہیں کرنا چاہیے شوہر کو وہ کر جاتا ہے تو عورت ناراض ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے آپس میں، خصوصاً شوہر اور بیوی کے آپسی حقوق کو بہت ضروری ہے جاننا، بہت ضروری ہے۔ علامہ البانی کی ایک کتاب ہے اس تعلق سے، شباب الزفاف کر کے ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔
اور شوہروں کے حقوق کے تعلق سے، بیویوں کے حقوق کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو ہے، اس میں پڑھنا چاہیے اس کو، یا اور بھی کتابیں مل جائیں گی. کچھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ازواج مطہرات کے ساتھ، اور ازواج مطہرات کس قدر عزت و احترام کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حدیثوں کی کتاب، چھوٹی چھوٹی کتاب بھی مل جائیں گی. پڑھنا چاہیے. جب تک شوہر اپنے بیویوں کے حقوق نہ جانے، بیوی اپنے شوہروں کے حقوق نہ جانے، گھر میں سکون ماحول نہیں ہو سکتا، پرسکون ماحول نہیں پیدا ہو سکتا، گھر میں خوشگوار ماحول نہیں بن سکتا. ضروری ہے، بہت ضروری ہے زندگی کے لیے. جس گھر میں اچھی زندگی گزرے، ماحول اچھا رہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق شوہر کا بڑا اونچا مقام ہے کہ نفلی روزہ بھی اس سے بغیر پوچھے نہیں رکھ سکتے. ایسے ہی وہ جس کو منع کرتے کہ یہ نہیں آنا چاہیے گھر، تو عورت نہیں بلا سکتی ہے. کتنی عزت ہے اور کتنا احترام ہے شوہر کا اور شوہر کی باتوں کی. اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، سمجھیں، تبھی خوشگوار ماحول بن سکتا ہے گھر میں. اللہ ہم سبوں کو ہر طرح سے قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین یا رب العالمین.